बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो जो मैंने आज से 11 महीने पहले अपनी कैंपेन शुरू की थी हकीकी आज़ादी की। मैं फिर से आपको और मैं ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हकीकी आज़ादी होती क्या है। मैं काफ़ी आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि एक मुल्क का लीडर एक बाप की तरह होता है। उसका काम ये नहीं होता कि वोट्स लेके इलेक्शन आना, उसका काम होता है अपनी कौम की तरबियत करना। तो मेरा एक तजर्बा है, 70 साल मेरी उम्र है, सारी दुनिया में फिर चुका हूँ। मैंने जिस सिस्टम को हमने फॉलो किया हुआ है, जो बरतानिया का वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, वो मैंने बड़े करीब से देखा हुआ है, क्योंकि मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी क्रिकेट खेलने की वजह से इंग्लैंड के अंदर। और मैंने पढ़ा भी, पॉलिटिक्स था और पॉलिटिकल हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट भी था। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सारी दुनिया के सिस्टम्स देख के जब अपनी तहरीक शुरू की थी, आज से अब तकरीबन 27 साल अगले साल हो जाएंगे, उसका मैंने नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। इंसाफ की तहरीक वो है जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। और मैंने इसलिए शुरू की थी कि मेरा सारी दुनिया का तजर्बा ये था कि पाकिस्तान का मसला ही सिर्फ एक है, हमारे इंसाफ नहीं है, हमारे कानून की हुक्मरानी नहीं है। हमारा मुसलसल इस मुल्क में एक तबका है जो कानून के ऊपर बैठ जाता है, जो कहता है हम कानून से ऊपर हैं। मार्शल लॉ लगाते हैं तो सारा आइन खत्म हो जाता है। पिछले 60 साल में आधा वक्त मार्शल लॉ रहे हैं। उसके बाद जब ये दोनों आए, ये दो खानदान आए, इन्होंने जब लूटना शुरू किया तो इन्होंने एक चीज कही कि सबको पकड़ लो लेकिन हमें ना पकड़ो, क्योंकि हम कानून के ऊपर हैं। अभी भी वो जो बाहर भागा हुआ है मुल्क से झूठ बोल के, उसकी बेटी जिधर फिर रही है, वो क्या कहती फिर रही है, किसी की जुर्रत कैसे बढ़ रही कि हमारे खिलाफ केस कर दिया और मेरे बाप को ये कर दिया। वो ये नहीं कहती कि क्या उसने कानून तोड़ा या नहीं। वो ये नहीं बताती कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर जो इस लंदन में उनके पास है, उनके बेटों के पास है, वो पैसा आया किधर से, उसकी बात नहीं करती। वो तो जब पता नहीं था पैनामा में कि क्या इंकशाफ हो जाना है, तो 2 साल पहले तो मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कभी ये बात नहीं करते कि इनका क्या, इन्होंने इस मुल्क से नाजायज तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेजा, उसके ऊपर बात नहीं करते। सो वो क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां आदत पड़ गई है पिछले 60 साल में कि अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं कानून के ऊपर हूं, मुझे किसी की जरूरत है पकड़ने की। तो इसीलिए मैंने अपनी पार्टी बनाई थी। आज से, जिस तरह मैंने कहा, अब तकरीबन 25 अप्रैल को 27 साल हो जाएंगे। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होती है वहां ऐसी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि कानून सबसे ऊपर होता है। कोई कानून नहीं तोड़ सकता। ताकतवर को यह इजाजत नहीं देता उस मुल्क का कानून कि आप फैसला करें कि जी आप एकदम आइन तोड़ दें। किसी भी उस मुल्क जिधर आज खुशहाली है, जिधर हमारे लोग मर के वीजे लेके या कोशिश करके पैसा खर्च करके बाहर जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो खुशहाल मुल्क है। वो खुशहाल इसलिए है कि वहां इंसाफ है, वह कानून की हुक्मरानी है। मैंने अपने लोगों को, जब से मैं वजीर आजम बना, मैंने यही समझाने की कोशिश की कि मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून की हुक्मरानी, अदल और इंसाफ कायम करके उनको दुनिया की इमामत करवाई। जो बुनियाद रखी थी रियासत की, वो अदल और इंसाफ पे रखी थी। गुर्बत थी, पैसा नहीं था, बुरे हालात थे, मुहाजिर आए हुए थे जिनके पास सब कुछ छोड़ के आ गए थे। उधर उस माशरे के अंदर उन्होंने सबसे पहले कानून, इंसाफ कायम किया, और बाद में खुशहाली आई, और बाद में वो एक अजीम कौम बने। तो जो कानून की हुक्मरानी है या जो इंसाफ है, वो करता क्या है? वो इंसान को आजाद कर देता है।
اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو حقیقی آزادی ہے، ایک تو انگریزوں سے ہم نے آزادی لی. ابھی 23 مارچ گزرا ہے کل. 23 مارچ میں کیا ہوا کہ بہت بڑا ایک خواب، ایک ریزولوشن پاس ہوئی یہی مینار پاکستان میں، جس کو پہلے منٹو پاک کہتے تھے، کہ ہم نے ایک مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جو ان اصولوں کے اوپر کھڑی ہوگی جس کے اوپر پہلی مسلمانوں کی ریاست مدینہ میں قائم کی گئی تھی. اور سب سے پہلے جو قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے وہ سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، وکیل تھے، قانون کی بات کرتے تھے. تو آج میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمارے سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ طاقتور اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام قوم ہیں. آزاد قوموں کے اندر کبھی بھی کوئی آئین توڑ نہیں سکتا. پاکستان کا آئین، پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے. سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کو امپلیمنٹ کرنا. وہ اناؤنس کرتے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے 30 اپریل کا، کل بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نہیں جی، ہم نے تو، ہمارے پاس پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا پتہ نہیں سیکیورٹی نہیں ہے، اور ہم 8 اکتوبر پہ چلے گئے. تو یہ آزاد قوموں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں جو آپ کے پاس آج یہ بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں، یہ ہوتا ہے جب قوم غلام ہوتی ہے. کیونکہ جس ملک پہ آئین نہیں ہوتا اور قانون نہیں ہوتا، وہ ملک غلام بن جاتا ہے. اپنے ہوتے ہوئے ہیں پاکستانی اوپر، لیکن ہم غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. اور یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری پرواز میں. ہم آج بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے، دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. آج ذرا دیکھیں کہ حالات کیا ہیں اس ملک کے، کہ 11 مہینے سے جب سے حکومت آئی ہے امپورٹڈ، جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، آج 6 اب تک لوگ آٹے کی لائنوں کے اندر کھڑے مر گئے. آج یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ مہنگائی آئی ہے، اور یہ سارے ان کی پہلے سٹیٹمنٹس دیکھیں، ایک ہی چیز یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی. آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے، جس کو SPI کہتے ہیں، جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو سینسٹیو ہیں، جس پہ ایک گھر میں خواتین جانتی ہے کہ جو کچن کے لیے انہوں نے چیزیں خریدنی ہیں، آٹا، یہ سارے آج 47% پہ پہنچ گیا ہے. 47% پہ SPI پہنچ گیا، یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جب ہمارا ملک بھی ٹوٹا، جب یہاں زلزلے آئے، یہاں سب کچھ ہوا، یہاں ہر کچھ ہوا، لیکن اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی. ہمارے دور میں کرونا آیا، ساری دنیا کے اندر مہنگائی تھی، اس طرح کی مہنگائی پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی. اور آج جو آٹا، جو بنیادی ضروریات ہے ہر گھر کی، آٹا جو ہمارے وقت پہ 55 روپے کلو پہ تھا، آج کنٹرول ریٹ پہ 115 پہ ہے، اور بازار میں مل رہا ہے 155 روپے پہ. کون سی قیامت آ گئی کہ اتنے 11 مہینے میں آٹا آسمانوں پہ پہنچ گیا؟ تو یہ کس کو افیکٹ کرے گا؟ یہ عام لوگوں کو افیکٹ کرے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. جو بھی بڑا چوری کرے، جو بڑا ڈاکہ مارے، اس کو NRO مل جاتا ہے، یا بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مل کے قیمتیں اوپر کر کے پیسہ بنا دیتے ہیں، ان کو پکڑ نہیں سکتا ہمارا قانون. ساری عوام غلام بنی ہوئی ہے تھوڑے سے طبقے کی، جو جب چاہے جو مرضی کر دے. تو میں سب سے پہلے تو یہ جو آئین کے اوپر آتا ہوں، کہ جو انہوں نے آئین کے اوپر واردات کی ہے کہ جی ہم 8 اکتوبر پہ چلا گیا الیکشن. مجھے یہ بتائیں کہ کون آج گارنٹی کرے گا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب یہ وجہ دے دی کہ جی آج پتہ نہیں پیسے نہیں ہے یا جو بھی ہے، سیکیورٹی، کوئی بھی بہانہ تو کوئی بھی مار سکتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو یہ نہیں ہوگا؟ کون بتائے گا کہ کون فیصلہ کرے گا کہ جی اب الیکشن کروانے کا ماحول ٹھیک ہو گیا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ جو ہم یہ اب
اس کے اوپر میں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں، میں اپنے سارے وکلا کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے سارے ججز صاحبان کو بڑے ریسپیکٹ فلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا۔ اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا، یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں۔ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا، اور اس کے بعد 11 سال تک ایک آمریت کے ملک اس پہ پڑا رہا تھا۔ تو آج بھی اگر ہم یہاں سے ہٹتے ہیں، یہ پھر رکنے نہیں لگی بات۔ اور میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آزاد قوم وہ ہوتی ہے جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے۔ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، وہاں طاقتور کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں اپنے آپ کے رشتہ دار ہوں گے، برطانیہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، کبھی ان سے پوچھیں کہ کیا وہاں انہوں نے کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوا ہے؟ کسی طاقتور نے کیا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو طاقتور سے اس کی حفاظت کرنا، اس کو تحفظ دینا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ جب حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، جب وہ خلیفہ بنے پہلی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا، یعنی انصاف قائم کروں گا۔ یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے قوم کی۔ انصاف ہی قوموں کو آزاد کرتا ہے۔ ان اربوں کو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنایا تھا، ایک قبیلوں کو ملا کے قوم بنایا تھا جس نے دنیا کی امامت کی تھی، اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی، رول آف لا پہ۔ آج یہ جو سارے ملک خوشحال ہیں، یہ سارے رول آف لا ہے۔ تو جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، لوگ آزاد نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ قبضہ گروپ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کے اندر یا یورپ کے اندر کسی کو این آر او دیا گیا ہو؟